ملک آمروں کے لیے نہیں بنا تھا، آمرانہ روش کے لیے نہیں بنا تھا، آمرانہ سوچ کے لیے نہیں بنا تھا، یہ جمہوریت کے لیے بنا تھا، یہ ایک پارلیمنٹری نظام کے لیے بنا تھا، اور یہ ملک اس لیے نہیں بنا تھا کہ آپ اس میں دوبارہ 71 ریپیٹ کرنے کی کوشش کریں اس ماڈل کو، یا آپ 79 کے ماڈل کو کوشش کریں کرنے کی، اور آپ وہی ربش رکھیں جو اس وقت کے عامر کرتے تھے۔ آج ہم کھل کے بات کر سکتے ہیں۔ کدھر کھل کے بات ایک کر رہے وقت تھا ہیں؟ آج آپ کہ بھی صرف پی ٹی وی ہوتا تھا۔ حقیقی ذمہ داروں کا نام نہ آپ لے سکتے نہ میں لے سکتا ہوں۔ آج بھی عمران ریاض خان غائب ہے، ارشد شریف کو کسی نے مارا ہے، ہم نام نہیں لے سکتے سر، کدھر ہم آزاد؟ آپ کو کس نے روکا ہے نام لینے سے؟ آپ نام لیجئے۔ آپ لیں، آپ مجھے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ صرف اس لیے نام نہیں لیتے کہ مصلحت کی بات ہے، میں نام لے دیتا ہوں۔ یہ کون سی بات ہے جو فاطمہ جناح؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ جن کا آپ نام لے رہے ہیں ان کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ میں تو کہوں گا کہ ان کا کہیں جا کے پہلے معائنہ کرایا جائے اور ان کا علاج کرایا جائے۔ نہ میں ان کا نام لینا پسند کرتا ہوں، نہ ان کی کسی بات پہ میں کوئی ریاکٹ کرنا پسند کرتا ہوں۔ وہ انسان اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کی کسی بات کا جواب دیا جائے۔ یہ ضیاء الحق کی اولاد جو ہے، یہ ضیاء الحق کے وارث جو بیٹھے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ملٹری کورٹس ہونی چاہیے، ان کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ وہ ہوا میں فنا ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے، یہ یاد رکھیں۔ آج یہ اپنے آپ کو جتنا مرضی طاقتور سمجھ لیں، دنیا میں اس سے زیادہ طاقتور حکومتیں اور طاقتور لوگ رہے ہیں، لیکن جب خدا کی لاٹھی نے اپنا کام شروع کیا تو فنا ہو گئے ہیں۔ خرم صاحب یہ بتائیں برائے مہربانی کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک نوٹ لکھا، جوڈیشل نوٹ لکھا، اور اس کے اندر وہ لکھ رہے ہیں کہ میں اس بینچ سے دستبردار بھی نہیں ہو رہا، اور میں اس بینچ کے اندر بیٹھوں گا بھی نہیں۔ تو ہم وہ سارے اختلافی نوٹ کو سامنے رکھتے ہوئے کیا سمجھے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب معزز جج ہیں، وہ کیا پیغام دے رہے ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ جو باتیں ہوتی ہیں نا، یہ تاریخ میں لکھی جاتی ہیں، یہ کاغذ میں نہیں لکھی جاتی ہیں، اور آنے والے جو مورخ ہیں وہ اس کے بارے میں اپنی درست رائے سامنے، جیسے آپ کو ماضی کے فیصلے نظر آتے ہیں، آپ کو نظر آئے گا۔ بہرطور ان کا رائٹ ہے، وہ جیسے ایز اے جج لکھ سکتے ہیں، انہوں نے لکھا ہے، اگر وہ حصہ ہیں اور نہیں بھی ہیں تو یہ اس کا جواب بھی، اس انٹرپریٹیشن کو آپ جتنے وکیلوں سے پوچھیں گے وہ اپنی ہی رائے دیں گے اس کے بارے میں۔ بہرطور میرے حساب سے ان کو بینچ سے علیحدہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو سر آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ملٹری کورٹس کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ سپریم کورٹ کے اندر 2 کیس سماعت جاری ہے، لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ جس طرح سے حکومت خواجہ آصف صاحب ہوں، رانا ثناء اللہ صاحب ہوں، یعنی حکومت عرفان قادر صاحب ہوں، یہ سب سٹانس لے رہے ہیں یا ایک نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں کہ ہم ملٹری کورٹس کے حوالے سے جو بھی ججمنٹ آئے گی ہم اسے نہیں مانیں گے؟ دیکھیں، سادی سی بات ہے، میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی پھانسی ایک ملٹری ڈکٹیٹر کے ہاتھ سے غلط تھی۔ مارشل لا کورٹس کے کوڑے جو انہوں نے آرڈر کیے تھے وہ غلط تھے۔ ریٹ پٹیشنز میں چیلنج ہوئے، کئی وہ سیٹ اسائیڈ ہوئے بعد میں جو سینٹنسز ہوئی تھی۔ اگر تب غلط تھا تو آج بھی غلط ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس ملک کے اندر ضیاء الحق ازم زندہ ہے۔ بدقسمتی سے آج ہم لب سلے دیکھتے ہیں ان کے، جو بھٹوازم کی، میں اپنی بھی بات کروں گا اس میں، کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے خلاف آواز بلند کریں، ہمیں چاہیے کہ ہم کہیں کہ نہیں، یہ تمام چیزیں جو آج ہو رہی ہیں یہ ضیاء الحق کے وارث کر رہے ہیں، اور ان وارثوں کو یہ کرنے کا اس ملک سے، جس ملک کے انڈیپینڈنس میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، ان کو کوئی حق نہیں ہے ایسی بات کرنے کا۔ سر جنرل ضیاء الحق صاحب تو ڈکٹیٹر تھے، ان کے وارث کون ہیں؟ پاکستان میں تو جمہوری حکومت ہے۔ ان کے وارث آپ کے سامنے نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، یہ نون لیگ صاحبہ پوری، یہ جو ہیں یہ اس کے اندر یہ اس کے حقیقی وارث ہیں۔ یہ نہ صرف اس وقت روئے تھے، یہ اس وقت ان کے بیٹے تھے، ان کے بیٹوں کی جگہ پہ انہوں نے سارا کچھ انہیرٹ کیا۔ اس میں کوئی دو، آپ اس ملک کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، انہوں نے جو بھی کیا، جب بھی کیا، انہوں نے وہی آمرانہ روش رکھی اس ملک کے اندر۔ انہوں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ میثاق جمہوریت کر کے وہ بھی توڑی تھی، اسی لیے کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے 90 دن کا وعدہ کر کے، یہ وہ ہیں جنہوں نے کعبے میں وعدہ کر کے کہ بھٹو کو پھانسی نہیں لگائیں گے، اس کے بعد اس وعدے سے بھی پھر گئے تھے۔ لہذا اس میں کوئی دوسری آراہ نہیں ہے کہ یہ جن کا آپ نام لے رہے تھے وہ بھی نون لیگ کی ہی پیداوار ہیں اور اختراع ہیں، اور وہ بھی آمرانہ سوچ۔ یہ آج اس ملک کے اندر بدقسمتی سے ایک آمرانہ روش اور آمرانہ سوچ، وہ کہ اس وقت ایک شاعر نے کہا تھا، نثار میں تیری گلیوں پہ اے وطن کے جہاں چلی ہے رسم کے کوئی نہ سر اٹھا کے چلے۔ آج بھی وہی ہے کہ
وہ جہاں جب کوئی چاہنے والا طواف کو نکلے نظر چرا کے چلے جسم و جاں بچا کے چلے، تو آج بھی وہی روش نظر آ رہی ہے۔ افسوس اس چیز کا ہے کہ دبی دبی آوازوں میں لوگ، کوئی سینٹ سے بات کرتا ہے کہ میں نے خون کے آنسو پی کر اس بل پہ سائن کیا، کوئی اپنے اور طریقے سے اظہار کرتا ہے۔ بھائی آپ کھل کے اظہار کریں، آپ بتائیں یہ ملک آمروں کے لیے نہیں بنا تھا، آمرانہ روش کے لیے نہیں بنا تھا، آمرانہ سوچ کے لیے نہیں بنا تھا، یہ جمہوریت کے لیے بنا تھا، یہ ایک پارلیمنٹری نظام کے لیے بنا تھا، اور یہ ملک اس لیے نہیں بنا تھا کہ آپ اس میں دوبارہ 71 ریپیٹ کرنے کی کوشش کریں اس ماڈل کو، یا آپ 79 کے ماڈل کو کوشش کریں کرنے کی، اور آپ وہی روش رکھیں جو اس وقت کے عامر کرتے تھے۔ نہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ دونوں ماڈلز ریپیٹ ہو رہی ہیں 1971 والا اور 79 والا؟ دیکھیں کوشش تو پوری ہے، لیکن الحمدللہ اس ملک کو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور اللہ کا کرم ہے اس ملک کے اوپر کہ بائی لارج جتنا بھی کوشش کر لیا جائے، 73 کا آئین جو موجود ہے، جو ہمارا ایک ڈاکومنٹ ہے جس کو ہم سیکرٹ ڈاکومنٹ کہتے ہیں، وہ ایک کاغذ نہیں ہے، اس میں کئی آرٹیکلز موجود ہیں، اور وہ آرٹیکل ایک چین میں ہمیں، ایک زنجیر میں ہمیں، محبت کی زنجیر میں ہمیں یکجا کیے ہوئے ہیں تمام صوبوں کو۔ تو اس لیے یہ جتنی مرضی کوشش کر لیں، یہ ماضی میں بھی ہو چکی ہیں کوششیں، لیکن یہ ملک انشاءاللہ 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 قائم و دائم رہے گا، اور یہ ملک اسی طرح آپ دیکھیں گے ایک دن کہ وہ جو جناح صاحب کا خواب تھا وہ شرمندہ تعبیر ہوگا۔ محترمہ شہید بے نظیر بھٹو رانی کا اور ان کے والد جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے شہید، ان کے خواب یہ شرمندہ تعبیر ضرور ہوگا۔ اچھا نہیں خرم صاحب، برائے مہربانی یہ بتائیں کہ سر آپ کی فیملی زیر عتاب ہے، ہم نے دیکھا کہ آپ کے بھائی کو گولیاں ماری گئی، لطیف کھوسہ صاحب کے گھر کے اوپر، یعنی آپ کے والد کے گھر کے اوپر حملہ ہوتا، آپ لوگوں کے گیٹ کے اوپر گولیاں شولیاں ماری گئی ہیں، آپ کو کوئی تھریٹ یا دھمکی تو نہیں ہے؟ اللہ خیر کرے گا، ہم بلوچ ہیں، اور ایز اے مسلم ہمارا فیتھ ہے، جی جیسے ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا وی آر فائٹرز بیکاز وی آر مسلمز اینڈ وی آر مسلمز بیکاز وی آر فائٹرز۔ تو ہم کیونکہ قلم کی جنگ لڑتے ہیں، تو قلم کی جنگ لڑنے والے کبھی بھی ان گولیوں سے نہیں ڈرتے۔ نہ ہماری، میں سمجھتا ہوں کہ نہ ہماری فیملی زیر تاب آ سکتی ہے، نہ یہ اس کو زیر کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر ایک احسان ہے، ایک کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایک نام اور ایک ٹائٹل دیا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے تمہیں قبیلوں میں اور ان ذاتوں پاتوں میں اس لیے ڈیوائیڈ کیا تاکہ تمہاری شناخت ہو سکے۔ تو ہماری شناخت ہمارے خدا نے ہمیں دی ہے، یہ گولیاں اور یہ دھمکیاں ہم سے یہ شناخت نہیں چھین سکتی۔ سر گزشتہ دن رانا ثناء اللہ صاحب نے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہا کہ 2 وکیل جا کر معزز چیف جسٹس سے ملے، اور ظاہر ہے انہوں نے آپ کے والد صاحب لطیف کھوسہ صاحب کا ذکر کیا اور اعتزاز احسن صاحب کا کیا، اور اس کے بعد جا کر یہ بینچ بنتا ہے، اور اس کے بعد جا کر انہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا نام بھی اس کے اندر لکھوایا۔ سر اس طرح سے کھل کر جوڈیشری کو متنازع قرار دینا، جوڈیشری کے اوپر تنقید کرنا، اور ایک حکومتی وزیر داخلہ ہو قومی اسمبلی کے فلور کے اوپر جا کر کرے، یہ دنیا کی کسی جمہوریت میں ہوتا ہے؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ جن کا آپ نام لے رہے ہیں ان کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ میں تو کہوں گا کہ ان کا کہیں جا کے پہلے معائنہ کرایا جائے اور ان کا علاج کرایا جائے، کیونکہ جس قسم کی گفتگو وہ کرتے ہیں، جو گفتگو وہ نون لیگ کے بارے میں کر چکے تھے جب وہ پیپلز پارٹی میں تھے، جب ایف آئی آریں ہوئی تھی، تو اگر نون لیگ میں ذرا سی بھی کوئی روش یا کوئی ایسی بات ہوتی تو اس کو اس پارٹی میں نہ رکھتے، مگر اگر رکھا ہوا ہے تو اس کو انعام دیا ہے غالباً اس چیز کا جو گفتگو اس وقت انہوں نے کی تھی۔ ایسی گفتگو تو کوئی ذی شعور آدمی جو ہوش میں ہو کسی کے بارے میں نہیں کر سکتا۔ بار طور نہ میں ان کا نام لینا پسند کرتا ہوں، نہ ان کی کسی بات پہ میں کوئی ریاکٹ کرنا پسند کرتا ہوں۔ وہ انسان اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کی کسی بات کا جواب دیا جائے۔ سر وے فارورڈ کیا ہے؟ آپ وکلا لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ کیا وکلا تحریک کو پاکستان کے اندر آ سکتی ہے، یا پھر اگر جی وکلا تحریک الحمدللہ شروع ہو چکی ہے۔ اگر کوئی ابہام میں ہے کہ وکلا تحریک شروع نہیں ہوئی تو وکلا تحریک شروع ہو چکی ہے۔ یہ تحریکیں جو ہیں ایک دن میں رنگ نہیں لاتی، یہ ایک لمحے میں اپنے پایا تکمیل کو نہیں پہنچتی۔ ہم نے جب مشرف کے خلاف چلائی تھی، جب ضیاء الحق کے خلاف چلائی تھی، تو اس میں ضیاء الحق کے تو 11 سال لگے تھے، مشرف کے خلاف بھی ہم نے 2-3 سال کے اندر اپنے ٹارگٹس کے قریب پہنچے تھے، اچیو نہیں کیے تھے، اچیو کرنے رہتے ہیں۔ وہ ٹارگٹس بھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اس تحریک کے اندر اچیو ہوں گے۔ ہم اس ملک میں انصاف اور عدل چاہتے ہیں، ہم اس ملک میں آئین کی بالادستی چاہتے ہیں،
ہم اس میں ملک میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ جیسے ایک غریب کا جھونپڑا مضبوط ہے، ویسے ہی ایک امیر کے گھر کو بھی آپ ان کے لیے کوئی پروٹوکول اور اسپیشل چیزیں نہیں ہونی چاہیے. یہ بالکل غلط ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جس وقت سردار صاحب گورنر بنے، مجھے کہا گیا کہ آپ کے گھر کے باہر گارڈ لگاتے ہیں. میں نے کہا میں بالکل اپنے گھر کے باہر گارڈ نہیں لگنے دوں گا. میں بالکل اب کوئی ایسی چیز نہیں کروں گا جس سے میرا کوئی ہمسایہ تنگ ہو. میری جان اس سے زیادہ قیمتی نہیں ہے. اگر آپ اس کی حفاظت نہیں کریں گے تو مجھے یہ چیز نہیں چاہیے. تو ہم اس عدل اور انصاف میں بلیو کرتے ہیں، اور انشاءاللہ پاکستان کے تمام وکلا یکجا ہیں اس چیز کے اوپر. اور ہاں، ہر جگہ پر چند مسکرینٹس ہوتے ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، جن کا مفاد ہو یا جو مفاد پرست ہو یا جن کی کوئی اور چیز منسلک ہو اس کے ساتھ. لیکن جو وکیل ہے، دل سے وکیل ہے، اور الوکیل اللہ تعالیٰ کی صفت کو جانتا ہے اور مانتا ہے، وہ اس تحریک کا حصہ ہے. خرم صاحب آخری 2 سوال ہیں سر. اگر عدالت کے فیصلے کو نہیں مانا جاتا ملٹری کورٹس کے حوالے سے بھی، تو پھر آپشن کیا ہے پاکستان میں؟ دیکھیں، وہ جس چیز سے اس کا موازنہ کر رہے ہیں وہ مختلف ہے. جب عدالت یہ کہہ دیتی ہے کہ قانون یہی کہتا ہے کہ سویلینز کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں نہیں کیا جا سکتا، اس کے بعد پھر کنٹیمپٹ حرکت میں آئے گی. جو بھی اس کے رستے میں آئے گا وہ انشاءاللہ گھر جائے گا. سر مسئلہ یہ کنٹیمپٹ پہلے نہیں آئی جب پنجاب میں انتخابات کروانے تھے. دیکھیں، وہ الیکشن کی بات تھی، وہ 2 صوبوں کی بات تھی. اس میں آئین کی وہ شک بھی آتی تھی جہاں پہ کہا یہ جاتا ہے کہ سارے الیکشن کٹھے ہونے چاہیے. یہاں پر کوئی دوسری رائے نہیں ہے. یہاں پر قانون کوئی دوسری بات نہیں کہتا. یہ ضیاء الحق کی اولاد جو ہے، یہ ضیاء الحق کے وارث جو بیٹھے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ملٹری کورٹس ہونی چاہیے، ان کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ وہ ہوا میں فنا ہو گیا تھا اور اس سے خدا نے بدلہ لیا تھا. اگر آج یہ ظلم کریں گے تو فرعون بھی جب اس نے ظلم کرنا شروع کیا تھا، جب ناانصافی شروع کی تھی، تو اس کو بھی سمندر بوز کر دیا تھا، اور رب ذوالجلال نے کیا تھا. اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے، یہ یاد رکھیں. آج یہ اپنے آپ کو جتنا مرضی طاقتور سمجھ لیں، دنیا میں اس سے زیادہ طاقتور حکومتیں اور طاقتور لوگ رہے ہیں، لیکن جب خدا کی لاٹھی نے اپنا کام شروع کیا تو فنا ہو گئے ہیں. لہٰذا اگر آج یہ بنیادی حقوق اور آئین کے خلاف بات کر رہے ہیں، جس وقت نواز شریف صاحب نے سن لیجیے، جس وقت نواز شریف صاحب نے ATA لاز میں امینڈمنٹ کی اور کہا کہ جلد سے جلوس بھی اس میں آئیں گے، میں نے کہا تھا کہ کل کو یہی میاں نواز شریف صاحب روئیں گے، اور جب نیب میں جائیں گے یہی روئیں گے. وہی ہوا کہ جب اسی نیب نے ان کو پکڑا اور جب اسی دہشت گردی میں ہائی جیکنگ کیس میں گئے تو پھر کہتے ہیں یہ قانونی ہم نے غلط بنایا تھا. آج یہی نیب میں امینڈمنٹس کر رہے ہیں. آپ بے فکر ہو جائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات. وہ ایک سینچری جب چینج ہوئی تو ایک ہال کے اندر بڑی میٹنگ، بڑے انٹلیکچوئلز بیٹھے تھے اور زیادہ مسلمز تھے. تو کسی نے ایک سوال کیا کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے پوری دنیا میں. وہ جو مقرر کھڑا تھا اس نے کہا آپ اس کے بارے میں چھوڑ دیں، لیٹ ہسٹری بی دا جج، یو تھنک اباؤٹ واٹ یو ہیو ٹو ڈو. تو ہمیں یہ سوچنا ہے آج کہ ہم نے اپنا حصہ کتنا ڈالنا ہے. یہ ہسٹری جج کرتی ہے، اور ہسٹری پھر ان کو سیاہ حروف میں لکھتی ہے، کچھ سنہرے حروف میں لکھے جاتے ہیں. یہی چہرے تھے میاں صاحب کے جو کہتے تھے کہ بی بی جو ہیں وہ خطرہ ہیں پاکستان کے لیے. آپ کے سامنے کی بات ہے نا. یہ بی بی سر پیپلز پارٹی بھی بہت کچھ کہتی رہی ہے نون لیگ کے بارے میں، لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ادھر ہی جا کر ان کے گھر میں ان سے ملاقاتیں کرتے رہے، اور ادھر یہ کہتے تھے کہ ضیاء اللہ کا بیٹا ہے، لیکن مریم نواز شریف کے ساتھ مل کر انہوں نے ایک حکومت گرائی ہے. وہ ایک ریالٹی پاکستان کے اندر موجود ہے. لیکن ایک سوال کا جواب دیں. آپ نے کہا کہ فرعون بھی غرق ہوا تھا اور قدرت جب ریئیکٹ کرتی ہے تو بڑا برا ہوتا ہے. تو سر جب عدالتیں اپنے فیصلے یعنی عمل درآمد ان پر نہیں کروا سکتی، ایک صحافی غائب ہے اس کے اوپر عدالتیں کوئی سٹانس نہیں لے سکی، تو پھر ہم یہی کر لیتے ہیں سب مل کر سر قدرت کی طرف دیکھتے ہیں اور ہاتھ کھڑے کر لیتے ہیں اور مسالے بچھا دیتے ہیں کہ قدرت ہی کرے. پھر عدالتیں یہ اداروں کا تو کوئی فنکشن نہیں ہے پاکستان میں. دیکھیں، آپ اس وقت آپ جس کو کہتے ہیں نا ایوولوشن، آپ ایوولوشن کی فارم میں ہیں. اور سر کون سی آپ چیزوں کو ایوالو کر رہے ہیں. تاریخ مختلف جسٹس بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم ٹرانزیشن میں، یہ ٹرانزیشن اور ایوولوشن کون سی ہیں جو 75 سالوں بعد ختم نہیں ہو رہی؟ دیکھیں، ٹرانزیشن یہ ہے کہ ایک وقت تھا کہ اس طرح کھل کے بات نہیں کی جا سکتی تھی. آج ہم کھل کے بات کر سکتے ہیں. ادھر کھل کے بات ایک وقت تھا آج آپ کہ صرف پی ٹی وی ہوتا تھا. حقیقی ذمہ داروں کا نام نہ آپ لے سکتے نہ میں لے سکتا ہوں. آج بھی عمران ریاض خان غائب ہے، ارشد شریف کو کسی نے مارا ہے، ہم نام نہیں لے سکتے. سر کدھر ہم آزاد؟
کھل کر आपको किसने रोका है नाम लेने से? आप नाम लीजिए। آپ مجھے آپ کہہ رہے ہیں کہ आप सिर्फ इसलिए नाम नहीं लेते कि मसलहत की बात है, मैं नाम ले देता हूँ, ये कौन सी बात है? जो फातिमा जिन्ना, نہیں خرم صاحب देखें जो جناب کو چھوڑیں پھر کھل کر بولیں کہ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے ملک میں اسٹیبلشمنٹ کروا رہی ہے، آپ کہیں پھر देखें اس میں تو دوسری شک کی کوئی نہیں ہے، اس میں کون سی شک کی بات ہے؟ وہ آج کا کھیل بھی وہی کھیل ہے جو آپ کو 60 کی دہائی میں، 70 کی دہائی میں، آپ کو 90 کی دہائی میں وہی لوگ ہیں۔ میں پھر کہوں گا کہ یہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز کو سوچنا چاہیے، بیٹھ کے ایک فیصلہ کریں کہ ہم نے ان کے ہاتھ میں ٹول نہیں بننا، ہم نے پاکستان کو مضبوط کرنا ہے، ہم نے ریاست پاکستان کو مضبوط کرنا ہے، ہم نے اپنے ایجنڈے پہ چلنا ہے، ہم نے کسی اور کے ایجنڈے پہ نہیں چلنا۔ یہ تو بات سوچنے کی ہے آپ کی، میری، اور اس ملک کے اندر جو سیاسی پارٹیز۔ پھر کہوں گا کہ انفارچونیٹلی ہم اپنا پولیٹیکل کلچر سٹرونگ نہیں کر سکے، ہم اپنے پولیٹیکل کلچر میں انویسٹ نہیں کر سکے، ہم پاور میں بھی رہے، بڑے بڑے دعوے کرتے، لیکن ان دعووں کا جو بھی پولیٹیکل پارٹی ہو بعد میں ایک پوائنٹ پہ آ جاتے ہیں مظلومیت پہ کہ بس ہماری حکومت چلے گی، ہمیں دوبارہ ووٹ دے دیجئے۔ تو جی یہ بات نہیں چلے گی اب۔ لیکن بہرحال آپ کا بہت شکریہ خرم کھوسہ صاحب، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔